امید کو ڈھونڈا نہیں جاتا، امید کو رکھا جاتا ہے اپنے اندر، اپنے دل میں، اپنے ذہن میں۔ یہ ننھے بیج کی طرح ہوتی ہے جو مٹی سے باہر تو آ جاتا ہے مگر درخت بننے میں دیر لگتی ہے۔ خواہش کرنا غلط نہیں، خواب دیکھنا جرم نہیں، کسی کی چاہ کرنا گناہ نہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز اس کی آنکھوں اور دل کو بھا جائے وہ اس کی آرزو ضرور کرتا ہے، لیکن اس چاہ کو پورا کرنے کے لیے صحیح اور غلط میں فرق بھول جانا غلط ہے۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تو تبھی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تو قریب ہوتا ہے، بہت قریب، ہر لمحہ، ہر سانس۔ وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا، ہماری ہزار نافرمانیوں کے باوجود وہ ہمیں تھام لیتا ہے۔ اللہ کے لیے جینا انسانوں کے لیے مرنے سے بہتر ہے، بلکہ بہت بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے جلدی جن نیکیوں کا ثواب ملتا ہے وہ نیکی کرنا اور رشتہ داری نبھانا ہے، اور سب سے جلدی جن برائیوں سے عذاب آتا ہے وہ بغاوت و سرکشی اور رشتہ داری توڑنا ہے۔ یاد رکھیے کہ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے۔ مقدر کی زنجیروں میں بندھے ہم بے بس لوگ، عمریں گزار دیتے ہیں معجزوں کے انتظار میں۔ کتنے تعجب کی بات ہے، جو لوگ ہمیں دکھ نہ دینے کے دعوے کرتے ہیں وہ ہمارے وجود کو مٹی کا ڈھیر بنا دیتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ اس وقت تجھے میں نہ ملوں، یار جس وقت تجھے ساتھ نبھانا آئے۔ گرگٹ نے بلا وجہ بدنامی مول لی ہوئی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان سے زیادہ تیزی سے رنگ کوئی نہیں بدلتا۔ آپ کا واٹس ایپ اور انسٹاگرام سٹیٹس دیکھنے والا 30 سیکنڈ تک اپنا وقت آپ کے سپرد کرتا ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس کے بدلے اس کو نیکی کروائیں یا گناہوں میں پھنسوائیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، قیامت کے روز ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ کوشش اگر غلط ہتھیاروں کے ساتھ کی جائے تو ایسی محنت کا نتیجہ صرف صفر ہوتا ہے۔ محنت اہم ہے لیکن اس کے ساتھ عقل کا استعمال بھی ضروری ہے۔ ماں تیرے بغیر دنیا تو کیا، میں جنت بھی ویران لکھوں گا۔ یا اللہ ہماری ماؤں کو سلامت رکھنا ایمان کے ساتھ۔ بیٹیاں میکے آ رہی ہوں تو ماں کا دل بہار کی طرح جھوم جاتا ہے۔ بیٹی کے انتظار کے ساتھ ساتھ سوچنے لگ جاتی ہے کہ کیا کیا بناؤں۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ سب اس کی پسند کا بناؤں۔ یہ محبتیں اور لاڈ صرف مائیں ہی کرتے ہیں، ماؤں سے ہی میکے آباد ہیں۔ اللہ پاک سب کو میکا سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ مخلص عورت توجہ کی محتاج ہوتی ہے۔ ایک مخلص عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے، وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی توجہ دیتا ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت یہ سننا چاہتی ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، جبکہ اصل میں وہ یہ سننا چاہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ رہوں گا، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، ہم دونوں ہر ایک مشکل کا سامنا مل کر کر لیں گے۔ سورہ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ وہ تم کو سکھا کر زاویہ ضبط کے پھر توکل کی راہ پر لگاتا ہے۔ توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو دریا میں بھی رستہ بنواتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملاتا ہے، جو شدید طوفانوں میں بھی کشتی نوح پار لگوا دیتا ہے۔ بے شک
بھائیوں نے یوسف کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے، باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی، غلام بنا کر بیچ دیا مگر خدا نے بادشاہ بنا دیا۔ اس لیے لوگوں کی چاہت سے تم پریشان مت ہو، کیونکہ اللہ کے فیصلے اور چاہت سب فیصلوں پر بھاری ہیں۔ دو میٹھے بول انسان تو کیا، حیوان کو بھی زندگی بھر کے لیے اپنا بنا سکتے ہیں۔ اگرچہ مختصر رہیں لیکن مخلص رہیں، کئی بناوٹی چاہنے والوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہتر ہے۔ اگر گھر میں ایک بھی شخص حق پہ ہے، صحیح فہم رکھتا ہے اور سب کے ایمان کی فکر کرتا ہے، دن رات دعا اور اصلاح میں مشغول رہتا ہے، اس کے ہی بہت اثرات ہوتے ہیں۔ ہمت سے لگے رہنا چاہیے، چراغ ایک بھی ہو گہرے اندھیرے دور کر دیتا ہے۔ آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ پائیں گے اگر آپ اپنے راستے میں بھونکنے والے ہر کتے پر پتھر ماریں گے۔ قافلے ریت ہوئے دشت جنوں میں کتنے، پھر بھی آوارہ مزاجوں کا سفر جاری ہے۔ زندگی میں بہت ساری باتیں خلاف توقع ہوتی رہتی ہیں اور ہمیں ناقابل برداشت بھی لگتی ہیں، مگر بہرحال انہیں سننا ہی پڑتا ہے، یہی زندگی ہے۔ زندگی جب کچھ دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی، اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ حق مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حق بات کہنے والے علماء کرام ختم ہو گئے ہیں، مشکل یہ ہے کہ ہم صرف اپنی مرضی کا حق سننا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر رہے۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ مجھے برداشت کی نصیحت نہ کیجیے، بلکہ میری جگہ آئیے اور برداشت کیجیے۔ ہر انسان اس شخص کے سامنے خود کو مصروف ظاہر کرتا ہے جس کو وہ اہمیت نہ دیتا ہو۔ اگر کوئی انسان ایک سے زیادہ بار آپ کو یہ کہہ کر نظر انداز کرے کہ میں مصروف ہوں، تو سمجھ جائیں آپ غلط دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ کسی بھی حرام تعلق میں اس نیت سے نہ رہیں کہ کل کو آپ اسے حلال بنا لیں گے۔ آپ سے کل کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ کوئی فحش، گناہ آلود یا ناپسندیدہ کلام یا بات کرنے کے خیال سے دل میں جو جھجک اور بے چینی پیدا ہوتی ہے، اسے حیا کہتے ہیں۔